حقیقت روح پہ روح ہو تو اداکاری نہیں چلتی۔ حقیقت روح پہ روح ہو تو اداکاری نہیں چلتی۔ خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ اور تمہارا دبدبا ہے صرف اس زندگی تک۔ تمہارا دبدبا ہے صرف اس زندگی تک۔ قبر کے اندر کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی۔ جب کام آئے گی حشر میں عبادت میری، جب کام آئے گی حشر میں عبادت میری، پھر تو بیکار ہے دنیا کی یہ دولت میری۔ ملے جو عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، ملے جو عروج تو انسانیت کی حد میں رہو۔ یہی تو وقت ہوتا ہے قدرت کے آزمانے کا، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے تو کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کہ یا خدا تو ہے حقیقت میں صدا تیری، یا خدا تو ہے حقیقت میں صدا تیری۔ یہ جہاں بھی تیرا اور وہ جہاں بھی تیرا، تیری مرضی کے سوا کچھ مجھے درکار نہیں ہے، اور میں بھی ہوں راضی اسی میں جس میں رضا تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے پیش خدمت ہے۔ اس میں آپ جانیں گے اپنے خالق، اپنے مالک، یعنی ہم جانیں گے اپنے مالک اور اپنے خالق کے بارے میں، جو ہمارا پالن ہار ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا کوئی رحم دل نہیں، اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے کسی بھی بندے کو نہیں چاہتا کہ جہنم میں کوئی بھی جائے۔ بہت بڑا غفور الرحیم ہے وہ۔ اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں وہ اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ تو نے جو ساری کائنات بنائی ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، اور ان کے درمیان یہ ساری کائنات، اتنی بڑی دنیا، یہ ساری کی ساری اگر تیری نافرمان ہو جائے، یعنی یہ ساری کی ساری اگر تیری نافرمان ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک جانور ہے جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو ایک لقمے میں کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے، بولے یا اللہ وہ بلا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ ہمارے چراگاہوں میں ہے، اور تم نے تو دیکھا ہی اتنا ہے جتنا تم کو دکھایا ہے۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، ہمارے پاس وہ صلاحیت کہاں جو ہم اپنے رب کی جو ہے تعریف بیان کر سکیں۔ کہتے ہیں ساتوں سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور کائنات میں جتنے بھی درخت موجود ہیں اور جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی پیدا ہو جائے، اور ساری زمین کا جو ہے اللہ تعالیٰ پیپر بنا دیں، اور جاہلوں کو بھی علم دے دیں، اور فرشتوں کو بھی بٹھا دیں، اور نبیوں کو بھی بٹھا دیں۔ جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی دنیا میں آ جائیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں، اور اللہ ان کے علم کو بہتر کر دے کہ جو بھی لکھیں ایک دم صحیح صحیح لکھتے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ لکھو میری تعریف۔ تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سمندر سوکھ جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سمندروں میں سیاہی پر پیدا کر دیں گے، پھر درخت پیدا ہوں گے، پھر کاٹو، پھر قلم بناؤ، پھر لکھو، اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، ہم تو ایک ادنا سے انسان ہیں، ساری زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں ہی گزار رہے ہیں، کیونکہ آج امت محمدیہ پہ جو حالات آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستو محترم عزیز ساتھیو، کہ ہم اپنے راستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے راستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں یوں کھڑا ہے باہیں پھیلائے ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ آ میرے بندے میرے پاس آ، تو وہاں کہاں چلا گیا شیطان کی راہوں میں۔ جب اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 قدم دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا ہے وہ ہمارا مالک اور خالق، ایسا ہے وہ ہمارا جو ہے پیدا کرنے والا، ہم کو کھلانے والا، ہم کو پلانے والا۔ دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، ایسے رب کی اگر نافرمانی کریں، ہے عقل میں آنے والی بات کوئی؟ ہے عقل میں آنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، جس کے 2 نبی تھے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام تھے جن کا اصلی نام جو تھا وہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، اور ایک ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ اور یہ ایک ایسی اللہ کی پسندیدہ جو ہے امت تھی کہ اللہ کے لیے محبوب تھی۔ یہ اپنے محبوب کی جو امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، آپ کے محبوب کے امتی جو ہے، جیسے یہ امت اللہ کو محبوب ہے، اسی طرح سے وہ امت بھی اللہ کو بہت پیاری تھی، کیونکہ اس امت نے اللہ کی جو ہے بالکل کھلی مدد دیکھی تھی۔ اس امت کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتے تھے، پکے پکائے کھانے، اور سارے جو ہے ساری فیسلٹیاں جو ہے ان لوگوں کے لیے اویلیبل تھیں۔ جو ہے صرف 2 وقت کی نماز تھی، وہ بھی وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، اور جو بھی اللہ نے امتیں بنائیں یا جتنے بھی نبی آئے یا جو بھی کائنات کو بنایا، اس کا نظام چلایا، قریب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بنایا، اور وہ آئے اور تقریباً کما بیش 70 یا 69 امتیں بنائیں، سب اپنے محبوب کی وجہ سے بنائیں۔ جو ہے سارا جو ہے کھیل جو تھا آپ کے محبوب کو لانا تھا، انہی کی وجہ سے اور انہی کے صدقے طفیل جو ہے اللہ نے جو ہے سب کچھ کیا۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تیرے بعد ایک ایسی امت آئے گی جو مجھ کو کھڑے ہو کر بھی یاد کریں گے، بیٹھ کر بھی یاد کریں گے، لیٹ کر بھی یاد کریں گے، اور چلتے پھرتے بھی مجھے یاد کریں گے کہ یا اللہ ایسی امت، اس امت کا نبی مجھے بنا دیجئے۔ بھئی تم کو کیسے بنا دوں، وہ تو میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے جو ہے۔ تو دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، اور نبیوں نے درخواستیں لگائیں، اللہ نے سب کی درخواست، سب کی ریکویسٹ جو فیل کر دی۔ یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تک کہا کہ یا اللہ تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے جو ہے۔ تو ہمارے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ جب تک آ نہیں جائیں گے، دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج انسان کو صرف ہرا ہی ہرا دکھائی دے رہا ہے، اس کے آنکھوں پہ لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے، ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ نہ تو اس کو ماں دکھائی دے رہی، نہ اس کو باپ دکھائی دے رہا، نہ اس کو بہن دکھائی دے رہی، نہ اس کو بھائی دکھائی دے رہا، کوئی عزیز رشتہ دار اہل و عیال کچھ نہیں دکھائی دے رہا، صرف یہ ہرا ہی ہرا دکھائی دے رہا ہے، یہی دکھائی دے رہا ہے۔ ارے کمبخت، یہ ساری چیزیں چھوڑنے والی ہیں۔ سکندر کتنا بڑا بادشاہ گزرا جو ہے، اس نے کہا کہ بعد مرنے کے میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگ جو ہے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ اتنا بڑا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ دولت، یہ تم پراپرٹی، یہ جو چیزیں جن پہ تم اپنے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، پریوار کو قربان کر رہے ہو، اگر یہ چیزیں تمہارے ساتھ جائیں تو عقل میں آئے کوئی بات؟ ارے یہ چیزیں بھی تمہارا ساتھ دینے والی نہیں ہیں۔ جو نیک عمل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری کامیابیاں اٹھا کر ماں باپ کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔
اس بات کو لکھ لیجئے کہ ماں باپ کا فرما بردار جو ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ شعر سنیے کہ قدم چوم لیتی ہے منزل خود آگے بڑھ کر، کہ قدم چوم لیتی ہے منزل خود آگے بڑھ کر، بشرطِ مسافر ہمت نہ ہارے۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، والدین کا فرما بردار بن کے رہیں، ماں کا خدمت گزار بن کے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ کیا ہے کہ آج آپ کی شادی ہوئی اور کل ہی جو ہے آپ کا ماحول بدل جاتا ہے، آپ کے مزاج میں بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے اپنے پریوار کو نفرت کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں اور حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے، پریوار کے ساتھ رہیں گے اور پریوار سے جڑے رہیں گے تو آپ بھی سیف رہیں گے اور آپ کا پریوار بھی سیف رہے گا، اور کہیں بھی پریوار سے ہٹ کر جو ہے الگ رہیں گے تو آپ بھی سیف نہیں ہیں۔ آپ کسی جس شعبے میں بھی ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اب اکیلی بیوی ہے آپ کی، کیا کر رہی ہے، کس سے کیا کر رہی ہے، کچھ معلوم ہے؟ بس اللہ جانتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو جانتی۔ اس لیے بھائی، پریوار کو دیکھیے، اللہ کو جو ہے توڑنا پسند نہیں ہے، اس کو بھی جوڑنا پسند ہے۔ جوڑنا جو ہے، جوڑنا سیکھیے، توڑنا مت سیکھیے۔ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی، ماں باپ ایک ایسی شے ہیں جن کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، والدین زندہ ہیں، وہ ان کی خدمت کر لیں، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، نہیں ہے اس دنیا میں، تو اللہ کے واسطے وہ ان کے لیے ایصال الثواب کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، خیر سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص اتنا نافرمان تھا جس نے اتنے گناہ کیے، ایک نمبر کا شرابی، جواری، آوارہ، جس سے بستی کے سارے لوگ تنگ آ چکے تھے، پریشان آ چکے تھے اور پریشانی کی انتہا ہو چکی تھی۔ بستی والوں نے اکٹھا ہو کر اور اس کو دھکے مار مار کے بستی سے باہر کر دیا، اسے تر بتر کر دیا جو ہے۔ اب وہ بستی سے نکل گیا اور جنگل کی طرف جانے لگا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ سکرات جاری کر دیا، یعنی اللہ نے اس پہ موت کو جاری کر دیا۔ اب وہ رینگتا موت کے قریب پہنچنے لگا اور موت کی آہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ اب اس کے حصے کا پانی بھی ختم اور اس کے حصے کی روٹی بھی ختم۔ جا کے جنگل میں ایک تنہائی میں بیٹھ گیا اور اس نے یوں دیکھا، یہاں تک نظر گئی، کوئی نہیں دکھائی دیا۔ پھر اس نے یوں دیکھا، یہاں تک نظر گئی، کوئی نہ دکھائی دیا۔ پھر اس نے بڑی بے بسی سے آسمان کی طرف تکا تو آسمان کو تاک کے بولا کہ نہ کوئی سنگ ہے نہ ساتھی ہے، نہ کوئی سنگ ہے نہ ساتھی ہے، نہ ماں رہی نہ باپ، اور میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے۔ تجھے دکھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میرا ایک سوال ہے تجھ سے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے تجھ سے، اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو اور عذاب دینے سے بڑھتا نہ ہو تو میرا ایک سوال ہے تجھ سے کہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ جیسے ہی دم توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے موسیٰ، جا، میرا ایک یار ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ایسے رب کے جو ہے کہ میرا ایک یار ختم ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہوئے گئے، دیکھا تو وہی جسے دھکے دے کے نکالا تھا بستی سے جو ہے، لوٹ کے آ گئے
اور بولے یا اللہ یہ تو وہی ہے آوارہ جس کو ہم نے دھکے دے کے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کہ موسیٰ تم بھی صحیح کہہ رہے ہو اور ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب جا اس کے کفن دفن کا انتظام کر اور اعلان کر بستی میں، جو اس کا جنازہ پڑھائے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ارے موسیٰ وہ تو اپنی مانگ بیٹھا، اگر ساری کائنات کی مانگتا تو اس کی ثقافت میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یا اللہ ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے یوں دیکھا کوئی سنگ ساتھی نہ دکھائی دیا، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی سنگ ساتھی نہ دکھائی دیا، پھر اس نے بڑی بے بسی سے مجھے دیکھا۔ اور موسیٰ جب بچے ماؤں کو دیکھتے ہیں بے بسی سے تو ماؤں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں۔ ارے وہ تو اپنی مانگ بیٹھا، اگر ساری کائنات کی بھی مانگتا تو میں اس کی ثقافت میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں ایسے رب پہ۔ ملو تو اتنا نہ جھک کے ملو کہ شک گزرے، ملو تو اتنا نہ جھک کے ملو کہ شک گزرے، خلوص میں بھی ضروری ہے فاصلہ تھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔